بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خداوند کریم آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم نے نماز صبح پڑھنے کا طریقہ ایک کلپ کے اندر بیان کیا ہے، وہ ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اب دو چیزیں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں جو نماز میں انتہائی ضروری ہیں، اگر ان کی رعایت نہ کی گئی تو نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز کون سی ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ 7 اعضاء کا سجدے کی حالت میں زمین کے اوپر لگنا ضروری ہے۔ وہ کون سے 7 اعضاء ہیں؟ پہلا عضو ہے پیشانی۔ اس پیشانی کا سجدے کی حالت میں سجدے گاہ پر یا زمین پر لگنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر پیشانی نہ لگی تو پھر نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ہے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں۔ ان دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بھی زمین پر لگانا ضروری ہے سجدے کی حالت میں۔ اگر یہ دونوں ہتھیلیاں نہ لگیں تو پھر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے دونوں گھٹنے، تو دونوں گھٹنے بھی ضروری ہے کہ سجدے کی حالت میں زمین کے اوپر لگے ہوں۔ اور پھر ہیں پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں، ان انگوٹھے کے سرے، یہ دونوں سرے ضروری ہے کہ زمین کے اوپر لگے ہوئے ہوں۔ اگر ان اعضاء میں سے کسی ایک کو بھی ہم نے زمین پر نہ رکھا تو پھر ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے۔ البتہ ناک کو زمین پر رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ ایک یہ چیز بیان کرنی تھی، اور دوسری یہ چیز بیان کرنی ہے جس کا عموماً خیال نہیں کیا جاتا، اور اسے خیال نہ کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے قیام متصل برکوع۔ قیام متصل برکوع واجب ہے اور رکن ہے۔ اب یہ کیا ہے قیام متصل برکوع؟ قیام متصل برکوع یہ ہے کہ جب آپ قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد والی سورہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں، تو رکوع میں جانے سے پہلے جب ہم تکبیر لگاتے ہیں، اس تکبیر اور رکوع میں جانے کے درمیان تھوڑا سا قیام کرنا ہے۔ تکبیر لگا کر فوراً رکوع میں نہیں جانا۔ مثلا میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ اب اگر بندہ اس طرح سے کرے، مثلا قرات کر لی، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، دوسری سورہ بھی پڑھ لی، اب یہ رکوع میں جانا چاہتا ہے تو اللہ اکبر، اب یہ اس طرح چلا گیا، اس نے جیسے تکبیر کہی تو قیام نہیں کیا، فوراً رکوع میں چلا گیا، مثلا اللہ اکبر، اب یہ اس طرح سے رکوع میں چلا گیا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہاں پر ہمیں ذرا برابر بھی قیام کرنا ضروری ہے۔ کس طرح؟ مثلا اب میں پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اللہ اکبر، اب اتنی حد تک ہی ٹھیک ہے، پھر رکوع میں چلا جائے، مثلا اس طرح اللہ اکبر۔ اب تھوڑا قیام کرنا ضروری ہے، یعنی رکوع سے پہلے تکبیر اور رکوع میں جانے کے درمیان میں جو ہے وہ تھوڑا قیام کرنا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں قیام متصل برکوع۔ یہ رکن بھی ہے، واجب بھی ہے۔ اگر اس کو ترک کیا جائے تو نماز ہی باطل ہو جاتی ہے۔